آج ہم محفل منا رہے ہیں، اس محفل کو کہتے ہیں میلاد النبی۔ بولے ذرا کیا کہتے ہیں؟ میلاد النبی۔ اونچی کہو میلاد النبی۔ آپ نے تقریر زیادہ کرنی، میں نے تھوڑی کرنی، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ولی آباد میں تقریر کر کے آ رہا ہوں اور میں نے چند باتیں سمجھانی ہیں۔ ہمارے نعت خان ابھی کچھ پڑھ گئے ہوں گے، کچھ پڑھنے والے ہوں گے، الحمدللہ نعت خانی کی صورت میں آپ کو سرکار کا انداز سنائیں گے۔ میں ذرا یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ محفل مناتے ہیں، اس کو میلاد کا معنی کیا، مطلب کیا، کس نے حکم فرمایا اور اس کو منانے کا ثواب کیا؟ جو محفل آپ نے رچائی ہے اس کے بارے میں کچھ علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھی بولو نا، ہونا چاہیے نا۔ میلاد کا لفظی معنی ہے ولادت کا بیان کرنا، اور جہاں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا بیان ہو اس کو میلاد النبی کہتے ہیں، اور جس محفل میں ہو اس کو محفل میلاد النبی، محفل میلاد اسی کا صلی اللہ ہو۔ آپ کی طرف سے سرکار کا نام آئے تو اونچی آواز سے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بولو بھائی، ابھی بھی آستہ کہا ہے، اور اونچی کہو صلی اللہ ہو۔ اس بارے میں ایک بات سننے، پھر آپ کی مرضی، چاہے آپ کہیں چاہے نہ کہیں، ایک چیز میرے پاس سے سنیں، اگر کسی کی نیت ہوگی ثواب حاصل کرنے کے کرتے۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ میں اس دنیا کے مٹی اور ریت کے ذرات کو شمار کر سکتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اور جبریل امین نے کہا، آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور جبریل امین عرض کرتے ہیں، آقا جتنا یہاں دریاؤں میں پانی چلتا ہے اس کے ایک ایک قطرے کو شمار کر سکتا ہوں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل پھر کون سی چیز ہے جس کو شمار نہیں کر سکتا؟ عرض کیا، جب آپ کا کوئی نام لے اور آپ کا درود شریف پڑھے جو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، ان کو میں نہیں شمار کر سکتا۔ پھر سرکار کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد ہم مناتے ہیں، اور آپ نے اشتہار چھپائے، بینر لگائے۔ میلاد شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے۔ میلاد شرک نہیں، شرک کا توڑ ہے۔ ذرا غور طلب بات ہے کہ شریک اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کے نصف کا مالک ہو۔ اللہ کی شان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا یہ باپ ہے، اللہ کی ماں ہے، اللہ کا بھائی ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا میلاد پاک ہم منا کر یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی والدہ ماجدہ ہے، آپ کے والد ماجد ہیں، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، اور جس کی ماں ہو، جس کا باپ ہو، جس کا دادا ہو، وہ خدا کے ساتھ نہیں ملا کرتا، وہ خدا کا شریک نہیں بنتا، وہ خدا کا حبیب تو ہو سکتا ہے، شریک نہیں ہوتا۔ اور ہمارے نبی شریک نہیں ہے، حبیب ہے۔ کیا ہے؟ بولو ذرا، حبیب کیا ہے؟ حبیب کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ لیکن میرے دوست کو خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، میرے نبی کریم علیہ السلام کو حبیب اللہ کا دیا۔ جب خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے، پھر حبیب میں اور خلیل میں فرق کیا؟ اور یہ حبیب کا لقب کہاں سے ملا، کیسے ملا، کیوں آپ کو حبیب کہتے ہیں؟ اس لیے ہم میلاد جس کا منانا ہے وہاں سے بات چلے گی۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صفی اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام
اللہ فرمایا، لیکن کب کہ جب اس زمین پر آدم علیہ السلام آئے، رب تعالیٰ فرمایا یہ صفی اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے امتحان میں کامیاب ہوئے، فرمایا خلیل اللہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے سے بچ گئے، فرمایا ذبیح اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کلام کیا، فرمایا یہ کلیم اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پھونک کے ذریعے پیدا کیا، کن سے پیدا کیا، فرمایا یہ کلمت اللہ روح اللہ ہے۔ حبیب اللہ سے کیا بات ہوئی ہے کہ آپ کو کب لقب ملا کہ یہ حبیب ہے؟ کیا زمین پر آنے کے بعد، کیا مکے میں آنے کے بعد، کیا مدینے میں آنے کے بعد، کیا آسمانوں پر بلا کر، کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر، کیا سدرۃ المنتہا پر بلا کر، کہاں بلا کر حبیب کہا؟ اور جبکہ خلیل پہلے کہہ چکا ہے اللہ، فرما چکا ہے اللہ خلیل، اب حبیب فرما ہے، اور دونوں کا معنی دوستی ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو میرے دوستو آؤ ہم اس کا پتہ لگانے کے لیے اس طرف چلے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو حبیب کیوں کہا، کس لیے کہا، اور خلیل اور حبیب میں فرق کیا آتا ہے؟ میرے دوستا باقی نبیوں کو زمین پر لقب ملا، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ سارے ہی کہتے ہیں کہ نبی پاک وہ ہیں جن کا نور ساری کائنات سے پہلے وارد وجود میں آیا۔ کیوں بھی کہتے ہیں بولو اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ بولو اللہ کے اپنے نبی کے نور کو، اپنے نبی کے نور کو۔ یہ سارے کہتے ہیں اور سب کی کتابوں میں موجود ہے، سب مسلک والوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ نشر الدین کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی یہ لکھا ہے، نواب صدیق حسن کا بخاری نے شمامت الانبیاء کے اندر بھی لکھا ہے۔ میں اپنے اور بغانوں سے یہ پوچھتا ہوں، یہ تو بتاتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جب کچھ بھی بولو نہیں تھا، جب آسمان نہیں تھے، جب لو نہیں تھی، جب قلم نہیں، جب آسمان نہیں، زمین نہیں، فرش نہیں، عرش نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پہلے پیدا فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ تھا تو کچھ بھی نہیں، پھر نور پیدا فرما کے بھیجا کہاں نور رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے سے پہلے نبی کا نور موجود ہے، مدینے سے پہلے نبی پاک کا نور موجود ہے، آسمان سے پہلے نبی پاک کا نور موجود ہے، عرش سے پہلے نبی پاک کا نور موجود ہے۔ پھر کہاں رہا نور؟ جب کوئی چیز ہی نہیں، وجود آدم نہیں جس میں داخل کر دیا جائے، وجود ملائکہ نہیں جس میں داخل کر دیا جائے، تو بڑی احتیاط کی زبان کو استعمال کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں جہاں اللہ کا نور رہا، اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما کے اپنے ہی قریب رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو حبیب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرما کے اپنے قریب رکھا، قریب رہنے کی وجہ سے حبیب ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب رہے، اپنے سامنے اپنے نبی کے نور کو کر کے فرمایا انت عشقی انا عشقوں کا، انت حبیبی انا محبوبوں کا، تو میرا عشق میں تیرا عشق، تو میرا حبیب میرا محبوب۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث اعظم پاکستان زندہ باد۔ سبحان اللہ، شاہی سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب کو اور اس کے نور کو پیدا فرما کر معلوم یہ ہوا، اب آپ بات سمجھ گئے کہ حبیب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب۔ سبحان اللہ۔ قریب کو حبیب کہتے ہیں، باقی انبیاء کرام کو تو لقب ملے ہیں زمین پر آ کر، میرے نبی کو لقب ملا تب جب نبی کا نور ہی پیدا ہوا، ورنہ آپ کو بتاؤ جب کوئی چیز نہیں تھی تو نبی کے نور کو کہاں رکھا جاتا؟ اللہ کریم نے اپنے قریب رکھا، اور اسی لیے فرمایا تو میرے قریب ہے، انت حبیبی انا محبوبوں کا، تو میرا حبیب ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ادھر سے اعلان فرما دیا جب محبوب کی آمد، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے قل بفضل اللہ،
اللہ کے فضل وب رحمت ہی، اور اس کی رحمت اللہ کا فضل، تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے، اور اللہ کی رحمت سے مراد رحمت للعالمین ہے، کہ تمہیں قرآن کریم اور رحمت للعالمین مل گئے، اب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ، اب کیا کرو بولو؟ خوشیاں مناؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوشیاں مناؤ، اب خوشیاں مناؤ۔ اور میرے دوستو، میرے نوجوانوں کو بہت بہت سے خدشے ڈالنے والے اس دنیا کے اندر ہیں، جو نبی پاک کی خوشی سے منع کرنے والے لوگ ہیں، بے شک، اور کہہ دیتے ہیں کہ تم اتنا اہتمام کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کسی صحابی نے بھی سرکار کا میلاد منایا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کی باتوں کے پیچھے نہیں جانا۔ صحابی کا منانا دیکھ کر جو میں آیت پڑھ رہا ہوں 11ویں سپارے سے ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے قرآن اور صحابہ قرآن مل کے اب خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، جو تم مال و دولت اس خوشی میں خرچ کرو گے وہ گھر جمع کر کے رکھا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو کہتا ہے کسی صحابی نے منایا کہ تم منا رہے ہو، تو میں ایک ہی جملے میں بات کو ختم کروں، اور یاد رکھو، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس سے یہ پوچھ لو کہ آج جب میرے نبی پاک دنیا میں آئے کوئی صحابی تھا اس وقت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سرکار تشریف لائے کوئی صحابی تھا؟ نہیں، کوئی صحابی تھا؟ نہیں۔ صحابی کب ہوئے؟ جب 40 سال کی ظاہری عمر میں میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب سرکار نے اس وقت اعلان فرمایا اس وقت صحابی ہوئے۔ جب اس وقت صحابی ہوئے ہیں تو اس وقت کا میلاد ہم سے سن لے کہ صحابہ نے منایا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، چارے روایت ہے جی، چارے روایت ہے، ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ آپ کو پتہ تو چلے کہ میلاد کس لیے منایا؟ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر صبغور رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اور جن کے میں روایت بیان کروں گا ان کے بارے میں انشاءاللہ ان کی شان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ضرور بتاؤں گا تاکہ بات کی مضبوطی۔ حضرت صدیق اکبر، وہ اب میں روایت کی سند بولنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یہ روایت کی حضرت امام جعفر صادق صبغور رضی اللہ تعالی۔ امام جعفر صادق حضرت صدیق اکبر کو نہیں مانتے، میں ان کی روایت بیان کرنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سند سنو، کہ میں نے اپنے ابا جی حضرت امام محمد باقر سے ایک بات سنی۔ سبحان اللہ۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی امام زین العابدین، سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے ابا جی امام حسین سے سنی۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے یہ بات امام حسن سے سنی۔ امام حسن فرماتے ہیں میں نے یہ بات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنی۔ حضرت مولا علی فرماتے میں نے سونے نبی کریم کی زبان اطہر سے سنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں نے جبریل سے سنا۔ جبریل فرماتے میں نے رب کریم سے سنا۔ آؤ پوچھیں کیا سنا؟ امام جعفر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنے ابا اجداد سے سنا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کے بعد سورج کی آنکھ نے صدیق سے افضل کوئی انسان ہی نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات۔ اللہ کریم سے جبریل امین سے نبی کریم علیہ السلام سے مولا علی، حضرت علی سے امام حسن سے امام حسین سے امام زین العابدین سے امام محمد باقر سے امام جعفر۔ فرماتے خدا کی قسم نبیوں کے بعد سورج کی آنکھ نے صدیق سے افضل کوئی انسان نہیں دیکھا۔ وہ صدیق اکبر ایک دن کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں او لوگو کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ جنت میں جائے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں چاہتے ہم تمہارے ساتھ جنت جانے؟ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اے صدیق وہ نسخہ تو بتاؤ، آؤ میرے نبی کے میلاد پر ایک درہم خرچ کر دو جنت میں میرے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدنا محمد زیادہ پاکستان زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے دل کو تھوڑا نہ دیا کرو، یہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔
اپنے ایمان سے بتائیں جو صدیق اکبر لوگوں کو آوازیں دے کہ آؤ جنت میں جانا ہے نبی کا میلاد مناؤ، کیا وہ صدیق خود میلاد نہ مناتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر خود نہ میلاد مناتے ہوں گے جو اوروں کو جنت کا رستہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور روایت جو میں نے کی ہے اگر کوئی لائے کا لال اس کو غلط کہہ دے تو سبحان اللہ، کہ قریب تک تمہیں سند بتا دی ہے۔ کیا بات ہے، جو جنت میں کہے کہ آؤ میرے ساتھی بننا ہے، آج سن عربی میں بھی سن لو کہ یہ کہنا قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کا میلاد منانے والوں جس نے ایک درہم بھی خرچ کر دیا وہ صدیق اکبر کا سبحان اللہ۔ صدیق اکبر میرے نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو معلوم یہ ہوا پاک نبی کا پاک میلاد منانے والا نبی کے جھنڈے کے نیچے نعرے مارتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کہتے ہیں فرماتے ہیں تو سنو لوگو جس نے میلاد پاک کی تعظیم کی منانا تو ایک طرف رہا جو چل کر ہی آ گیا گویا کہ اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ عثمان غنی خلیفہ سوم فرماتے ہیں اور جس نے نبی پاک کے میلاد کی تعظیم بھی کی پھر میلاد پاک کے منانے کے اندر حصہ بھی ڈالا فرمایا گویا کہ نبی پاک کا جھنڈا پکڑ کر بدر و حنین کے میدان میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، زندہ باد، زندہ باد، یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ اب سنیے زندگی فضول ہے۔ سنو خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہ سرکار حضرت مولا علی مشکل شان کمال بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ مولا علی کے بارے میں کس کو شان کا علم نہیں کہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام اب حضرت علی کا قول میلاد پاک کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ اس طرف نہیں گیا اور چیزوں کی طرف میں کہتا ہوں مقصد بیان ہو کیوں بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نا۔ سنو کہ اگر یہی مشکل و شاعری میں تمہار ہو تو کیا شعر و شاعری تو میں نے اپنے نات خانوں کی سنی سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اس میلاد پاک کے بارے میں سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ النظر الی وجہ الکعبہ عبادت، کعبے کے طرف نظر کرنا عبادت ہے، والدین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اپنے استاد کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، سید زادوں کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا علی تیرے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی علی کہنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور صدیق اکبر و علی کی محبت آپس میں یہ دیکھو کہ علی وہ ذات ہیں جنہوں نے ایک دن یہ کہا کہ علی آسمان کو جانے والے جتنے رستے جانتا ہے اتنا تو جبریل بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا علی۔ دوستو حضرت علی نے میلاد پاک کے بارے میں جو فرمایا جب میرے آقا نے یہ فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ایسے ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں جاتے کبھی جا کر وضو کے نفل پڑھ لیتے کبھی جا کر تحیۃ المسجد پڑھ لیتے کبھی نہ پڑھتے تھے تو کچھ صحابہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ آپ کے ابا جی کبھی نفل پڑھتے ہیں کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ ام المومنین یہ بات فرماتی ہے اچھا ابا جی گھر آئیں گے تو میں پوچھوں گی۔ میرے صدیق اکبر جب تشریف لائے آپ کی بیٹی نے پوچھا آپ نے سر پر ہاتھ پھیرتے فرمایا جس نے بھی تجھے شکایت لگائی ہے سچ کہا ہے۔ ابا جی پھر آپ نفل کیوں
کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا بیٹی میں نے سرکار کی زبان اطہر سے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وضو کر کے جاتا ہوں علی نہ ہو نفل پڑھتا ہوں، علی ہو تو چہرہ علی دیکھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا، جھوم کے کہہ دو، تب کھول کے کہہ دو، ماشاء اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں من نظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسعیا لقراته لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ حضرت مولا مشکل کشا فرماتے لوگوں من نظم مولد النبی، جو میرے نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی تعظیم کرے وسعیا